ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج فرائیڈے ہے، کالرز ڈے ہے. اس ہفتے دو بڑی خبریں چھائی رہیں. ایک تو ایران اسرائیل کا جو لڑائی چل رہی ہے، دوسرا وائٹ ہاؤس میں ایک تاریخی ظہرانہ ہوا، اس پہ بھی کافی چرچا ہوئی. آپ ان دونوں موضوعات پہ بات کرنا چاہیں یا کسی اور مسئلے پہ جو میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن آپ کی نظر میں اہم ہے، نشاندہی کرنا ضروری ہے. ہماری 3 فون لائنز ہیں، تینوں پر اس وقت کالرز موجود ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ آئے گا، آپ بھی کوشش کریں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں کراچی سے راحیل اشر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں راحیل بھائی؟ کیا حال چال ہے؟ ایک تو چلے جی اللہ کا شکر ہے، ایک ہفتے کی شدید گرمی کے بعد آج کچھ ڈیفنس کے ایریے میں کچھ رمجھم ہوئی ہے اور اس وقت بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جی کچھ گرمی کا توڑ کم ہوا. کافی شدید گرمی تھی اور اوپر سے کے الیکٹرک کی لو شیڈنگ، جبکہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی. انہوں نے جب پوچھا کہا کہ جی وہ اصل میں بارشوں سے پہلے ہم ساری مینٹیننس کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہم آپ لوگوں کی 12-13 گھنٹے نا لائٹ بند کر رہے ہیں. چلے دیکھتے ہیں بارش ہوں گی تو پھر کیا حال ہوتا ہے. آج میں آپ سے بات کروں گا 3 چھوٹی دیکھیں. پہلے آپ نے ایک شو دیکھا ہوگا کامران شاہد کا، جس میں سہیل وڑائچ کے ساتھ وہ جو ایک ایکٹر ہیں اور اینکر بنی ہوئی ہیں، فائزہ علی فائقہ علی جو بھی نام ہے، مجھے تو نام بھی نہیں پتا. انہوں نے ان کے ساتھ جس طرح کے لفظ استعمال کیے مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھیں سہیل وڑائچ ایک سینئر ہمارے ہیں، اینکر کہہ لیجئے، رائٹر کہہ لیجئے. مطلب میں تو اپنے بچپن سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، جیو میں بھی اور باقی سب جگہ پہ. مجھے دکھ ہوا دیکھیں اس حوالے سے یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کے سربراہ انہوں نے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کی جو تربیت کی ہے نا کہ جی ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرو، تو میرے نقطۂ نظر میں تو یہ کہ جی وہ جس زبان میں بات کریں نا ان کو اسی زبان پہ جواب دینا چاہیے. ہم لوگ کہتے ہیں جی چھوڑ دو ان کے منہ کون لگو، کیچڑ میں پتھر نہ مارو، پر یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اسی زبان میں، اسی لہجے میں، وہی الفاظوں میں جواب دینا چاہیے جس طرح یہ کسی سے بات کرتے ہیں. ان کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے کہ جی وہ ان سے عمر کے ڈبل حصے کے جس طرح کی بات کی میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں. اب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کوئی مجھے کہہ رہا تھا تینوں چیزیں ہیں، اب کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ ان کا ہے کوئی تعلق، لیکن وہ ہو یا نہ ہو ان کی جو بات کی تھی وہ بہت ہی سے کافی گھٹیا بات. اچھا کیا اٹیک کیا تھا پروگرام میں؟ وسعت وہ ہوا ہوتا ہی ہے کہ وہ ہے نا سہیل وڑائچ کا پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں کسی وہ سیلیبریٹی کے گھر گئے ہوں گے تو اس نے کہا کہ دیکھیں میرا واش روم بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں. تو ٹھیک ہے اس کے بھی شارٹس تھے. تو یہ جو خاتون تھیں یہ کہنے لگیں کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں ان کو خواتین کے واش روم سے بہت دلچسپی ہے اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ باہر جائیں تو ان کو نوکری بھی اسی طرح کی ملے گی. واش روم صاف کرنے کی ہی آپ کو نوکری ملے گی. لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے کون سی بات کہاں لگا دی، یہ ہے وہ ہے. لیکن اب مجھے نہیں پتا راحیل اشر نے کیا تحقیق کی ہے کہ انہوں نے بھی اس کا یہ مجھے نہیں پتا. سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ خاتون کون ہے، میں تو پہلی دفعہ انہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن سہیل صاحب نے جو جواب دیا ہے میرا خیال ہے کہ اپنا ہی ان کا ہی قد بڑا ہوا ہے، اپنا ہی قد بڑا ہے. بہت انہوں نے کہا کہ جی نہیں میری تو اس سے بھی کم کی اوقات ہے، آپ نے تو مجھے مطلب اعزاز دیا ہے یہاں پر، تو نہیں میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. محمد عقیل صاحب کراچی سے. جی ہیلو. جی السلام علیکم. سر ابھی جو آپ نے 2 موضوع اسٹارٹ کیے میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب جو ٹرمپ نے یہ اسرائیل کا جو ایک موضوع آیا، اس میں ٹرمپ اگر ڈبل کراس تو نہیں کر رہے اسرائیل کو. وہ چاہ رہا ہے ایک ہی کیس میں اگر 2 جگہ رجیم چینج ہو جاتا ہے تو اس کو بہت بینیفٹ ملے گا. مثال کے طور پہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ہیپی. اگر اسرائیل کے اندر رجیم چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ریپوٹیشن تو اس کی بالکل زیرو کر دی ہے اور اب 2 ہفتے کا جو اس نے ایکسٹینڈ ٹائم مانگ لیا ہے، اٹ مینس وہ کچھ وہاں پہ بھی چاہ رہا ہے رجیم چینج ہو جائے، کیونکہ وہ یہ چاہے گا کہ ٹرمپ پورے ہول ایریا کا کینگ بن جائے. وکیل صاحب آپ نے کہا یار یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے جو شاید ہم نہیں سوچ رہے تھے. پتہ نہیں ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے خود ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو اس کی جو انٹرفیئرنس آپ بھی جانتے ہیں امریکہ کے اندر بہت زیادہ تھا. اب ٹرمپ آیا ہے، اس نے مینٹلی شروع سے پریپیئر ہو کر آیا. اس نے بولا ان کو سب کو سائڈ کرو، میں آؤں گا، کنگ بن جاؤں گا. ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے، برٹش کے اندر جو ابھی ہمارے چیف صاحب اور ISI چیف گئے ہیں،
ایک گئے تو بہت اچھا کام کیا، مگر یہ ہماری پارلیمنٹ کے کچھ عزت دار لوگوں کو لے جاتے تو ان کی بھی لاج رہ جاتی. چلے ٹھیک ہے. وجہ یہ کہ انہوں کا اب بعد میں پھر ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف کمٹمنٹ کر لیتا ہے، بعد میں آ کے پھر وہ پرابلم ہوتی ہے، جیسے مشرف صاحب نے کی، ضیاء الحق صاحب نے کی، پھر بعد میں آ کے پالیٹکس کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. بس یہی میرے دوست. لیکن ایک طرح سے پلازیبل ڈینائبلٹی بھی بن جاتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یار، پتہ نہیں کیا کمٹمنٹ ہو گئی ہے. لیکن یار یہ جو بات کی ہے نا ابھی عقیل بھائی نے، وہ اسرائیل کے رجیم چینج کے، اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں سلولی آپ ویسٹرن میڈیا دیکھ لیں یا آپ پیئرز مورگن جیسے لوگوں کو دیکھ لیں، برنی سینڈرز کو بھی دیکھ لیں، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اسرائیل کو یہ رکنا چاہیے، وہ کہیں گے کہ نیتن یاہو اور اس کی جو حکومت ہے. تو آئی تھنک دیر از این اٹیمپٹ، ایک رستہ کھول کے رکھا ہے کہ یار یہ سارا ملبہ نیتن یاہو پہ ڈال دیں، باقی سارے اسرائیلی تو بڑے اچھے ہیں. یہ سب نیتن یاہو ہو سکتا ہے. وزیر خان صاحب کراچی سے، السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر؟ میں ایک اپیل کرنا چاہ رہا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے، اور سیکرٹری پیداوار اور سی او پاکستان اسٹیل اسد اللہ امانی صاحب سے کہ خدا کے لیے پاکستان اسٹیل کے ریٹائر ملازمین کے بقایا جات دے دیں. کب تک ہم لوگوں کو اس طرح تنگ کرتے رہیں گے، غریبوں کی ہائے لیں گے؟ کب سے ہم لوگ انتظار کر کے، اب آپ کے پروگراموں میں کال بھی کی، اب میڈیا اتنی پاورفل ہے، کم سے کم آپ اپنے فورم پہ ان کو بلوائیں، کسی سے پوچھیں، سیکرٹری سے، سی او سے، کہ ان کے پیسے کب دیں گے یار، کہ کوئی حد ہوتی ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے نہیں بالکل. ہم کاش ہم بھی اتنے پاورفل ہوتے جتنا آپ سوچ رہے ہیں. ہم نے اکثر کوشش کی ہے اس چیز کو ریز کرنے کی، لیکن اگین ریز ہی کر سکتے ہیں سر. ڈاکٹر عارف ہیں کراچی سے. السلام علیکم. مجھے 3-4 باتیں کرنی ہے، ٹائم ہوگا اتنا؟ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی لمبی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، مجھے ایک تو پہلی بات یہ کرنی ہے کہ آج کل جو سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اس میں ایک بات ہو رہی ہے میجورٹی ججمنٹ، مائنورٹی ججمنٹ. مائنورٹی ججمنٹ کبھی نہیں ہوتا، جس کو ڈسینٹنگ نوٹ ہمیشہ کہا جاتا ہے. ججمنٹ وہ ہوتا ہے جو پوری بینچ کو ہوتا ہے، چاہے 2-1 سے بھی آئے ہو، 2-1 کا بھی. یہ زبان کی خامی ہو آگے. جی ایک ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس بینچ کے اندر اگر فرض کیجئے ایک جج نے 4 دفعہ یہ کہا ہوا ہے، تو ایک دفعہ فیصلہ لکھا، اس کے بعد سپریم الیکشن کی وضاحت مانگی، وضاحت پہ سائن کیے، پھر دوسری مرتبہ وضاحت مانگی، وضاحت پہ سائن کیے، پھر تفصیلی فیصلہ لکھا. 4 دفعہ کے بعد اگر وہ آج اپنی رائے بدلتے ہیں تو یہ ان کی مینٹل ان اسٹیبلٹی کا ثبوت ہوگا کہ پہلے 4 دفعہ پھر کیا آپ نے کیا سوچ کے فیصلہ لکھا تھا. 2 باتیں ہو گئی. کیونکہ عدالت میں ہے، لہٰذا ہم باہر بیٹھ کے بطور جج فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ آپ کی رائے ہے. تھینک یو سو مچ. چوتھی بات حسن علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل تو آپ ان کے جو یہ فرائیڈے کے ڈیڈیکیشن ہے فار دا کالرز، دیٹس ویری اپریشیٹڈ. بڑے یونیک ہیں سر. آئی ڈونٹ تھنک کسی اور چینل کے اوپر اس طرح کی اپارچونیٹی دیتے ہیں. فرسٹلی تھینکس فار دیٹ. اینڈ اس کے آگے سر آج ایک نیوز تھی پروفٹ پاکستان پہ، میں پڑھ رہا تھا کہ میرے خیال سے 7.5 لاکھ میٹرک ٹن کی جو ہے نا چینی امپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے فار شوگر، چینی جس. تو اس کے اندر بڑا اچھا انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ فرسٹ ایکسپورٹ دین امپورٹ. تو یہ کنٹینیوسلی بار بار ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. فوڈ سیکورٹی والے ہیں اینڈ کامرس، اتنی منسٹریز ہیں، ہماری اتنا ایکسپینڈیچر ہے. تو وائی وی آر انیبل ٹو ڈیٹرمائن دس؟ فور کاسٹنگ کا دور ہے، ڈیٹا کا دور ہے، ہم کیوں اس کو جو ہے نا ایک بیلنس میں نہیں رکھ پاتے ہیں ہماری ان کموڈیٹیز؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھو یار یہ نہ ڈیٹا کا مسئلہ ہے نہ یہ فور کاسٹنگ کا مسئلہ ہے. آپ دنیا بھر کے چیٹ جی پی ٹی لگا دو اس کے اوپر، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو آپ کا جو کئی مافیاز ہیں اور کئی لابیز ہیں اس ملک میں نا، ہر شاخ پر اتنا ریپیٹڈلی ہو جا رہا ہے. ہاں تو سر مطلب وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کیا جا رہا ہے، اور کیا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ جیسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنے شوگر مل کے اونرز ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. پالیسیز بھی وہی بناتے ہیں، اپنے فائدے کی بناتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور آپ کے جو سارے بڑے بڑے آپ کے سیاسی فیملیز ہیں، ان کے الائز ہیں،
وہ شوگر یا ان کے فرنٹ مین منہ میٹھا کرنا ہوتا ہے نا سب کا. اچھا یار اس کے لیے ہم ایک ٹرم استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ ایکسپورٹڈ امپورٹ. ہاں امپورٹڈ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے سوچتے ہیں اس کے اوپر. آکسی مورون ہے بٹ ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں جب امپورٹ کرنی پڑے گی تب بھی کچھ لوگ پیسہ کمائیں گے, ایکسپورٹ ہوگی تب بھی وہی لوگ پیسہ کمائیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر وہ ہم اور آپ پے کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ, اور پھر کہا جاتا ہے کہ چینی کم استعمال کریں. چینی کم استعمال دیکھیں یہ صحت کے لیے مضر ہے. نہیں دیکھیں کچھ لوگوں کو چونا لگتا ہے, ہمیں چینی لگتی ہے, اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. بس آگے کوئی کالر ہے سحر حمید کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ ذرا تسلی سے میری دو باتیں سن لیجیے گا. ایک تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت گورنمنٹ یہ کہتی ہے, ہر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں ہم نے کراچی کو یہ کر دیا, ہم نے کراچی کو اتنا وہ بنا دیا. آپ کو بھی پتا ہے کہ کراچی کا کیا حال کیا ہوا ہے. ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میرے شوہر کی حالت بہت خراب تھی. اتنے چکر لگائے ہم نے ہسپتالوں کے, اتنے چکر لگائے, جنا ہسپتال کا حال برا, کوئی ڈاکٹر تمیز سے بات کرنے کو تیار نہیں. ہر کسی نے ان کا بہت زیادہ ہمارے ساتھ غلط رویہ رکھا. ایک دوسرے اتنا ایمبولینس کے جو یہ لوگ اتنے بیٹھ کے کہتے ہیں امداد دے دو, امداد دے دو, امداد دے دو, رمضان بھر امداد مانتے ہیں, خیرات زکوٰۃ کے اس پہ چلتے ہیں. اور یہ 1 گھنٹے تک فون کرتے رہے ہم لوگ, 1 گھنٹے تک فون کرتے رہے ان کے ایمبولینس آ جائے. کوئی 3 ایمبولینس نے پہلے منع کر دیے کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے. EDM چیپا یہ ساری ایمبولینس ہے, کوئی ایمبولینس 1 گھنٹے تک نہیں آئی ہے. 1 گھنٹے بعد اتنی مشکل سے میرے شوہر ایکسپائر ہو گئے. اتنی مشکل سے ایک ایمبولینس آئی ہے, اس نے کامران چورنگی سے دارال صحت تک کا کرایہ 6,000 روپے لیا انہوں نے, جبکہ وہ ایکسپائر ہو گئے تھے میرے ہسبینڈ. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بغیرتی یہ دکھاتے ہیں یہ لوگ. ایمبولینس یہ جو خیراتی ادارے ہیں ان کو چیپا صاحب کو اور ان کو یہ کہیے کہ کم از کم اپنے لوگوں پہ نظر تو رکھیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ڈرائیور ہر کوئی ڈرائیور اپنے کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا بھائی. آپ یہ دیکھیں کس وجہ سے ہے یہ. پھر اتنی تکلیف دہ بات اور پھر انہوں نے 1 میٹر بھی نہیں ہوگا, 6,000 انہوں نے چارجز لے لیے. چلیں پیسے کی بات چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر بغیرتی کے ہمارے ہسپتالوں میں. سحر میڈم آپ نے کیا ایدھی والوں سے بھی رابطہ کیا تھا؟ ایدھی کا ذکر کیا سب سے کیا تھا, سب سے ہر ایمبولینس کو کیا ہم نے. ایدھی, چھیپا, امن اور ہر کسی کو کیا. کوئی راضی نہیں ہوا آنے کو. وہ کیا کوئی وجہ پیش کر رہے تھے کہ یا ایسے ہی ٹال رہے تھے؟ سب کے سب کیوں راضی نہیں ہیں؟ وہ ٹال رہے تھے, وہ ٹالتے ہیں. آپ کو پتا تو ہے ہمارے کیسے لوگ بیٹھے ہیں, ہر چیز کو ٹالتے ہیں, ہر چیز کو ٹالتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے. ہسپتالوں کا حال ہم اتنا برا حال ہسپتالوں کا. ایک ہسپتال گئے بھائی, اگر مریض حالت خراب ہے مریض کی تو آپ کے پاس علاج کے لیے تو لا رہے ہیں نا. کہہ رہا تھا کہ جب کسی پر یہ اس طرح کا وقت گزر رہا ہوتا ہے نا تو یار 10 منٹ بھی لگتا ہے کہ جیسے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں, اور اگر 1 گھنٹہ گزر جائے تو مطلب یہ لائف اینڈ ڈیتھ والی سچویشنز ہوتی ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت کم ایمبولینسز ایسی ہیں اور اسپیشلی مطلب ایدھی اور چیپا وہ مطلب ایک ایسی سروس پرووائڈ کرتے ہیں جو آپ کی ریاست پرووائڈ نہیں کرتی. لیٹس بی ریئل اباؤٹ اٹ نا. لیکن اس کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ ایک بندے کی جان بچا سکے. جیسے آکسیجن ماسک اکثر میں اپنے والدین کو بھی لے جا رہا تھا تو ان کو اسٹیبلائز کرنا تھا اپنے رستے میں. اور اگین پھر پہنچ کی بات ہوتی ہے, آپ کن کو جانتے ہیں, آپ کس کو نہیں جانتے, آپ کتنی مطلب اوپر کے بندے سے بات کر سکتے ہیں. یار ہمارے لیے تو پھر بھی آسان ہے, ہم کہیں نہ کہیں سے کسی کا کانٹیکٹ نکال لیں گے, لیکن جو لوگوں پر گزرتی ہے وہ آپ نے سنا ہے. اچھا, میں ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ دیکھی, ہمارے صحافی دوست ہیں اختیار کھوکھر, انہوں نے حیدرآباد کے قریب جا کر ایک پورا وزٹ کر کے انہوں نے دکھایا کہ وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمبولینسز سندھ گورنمنٹ نے پرچیز کر کے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہیں. وہ ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ہوں گی, فلی ایکوپڈ, بس کھڑی ہیں. تو میں ان کی رپورٹ دیکھ رہا تھا. از اے ریئلی گڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہمارے یہ گورننس کے ایشوز کو کافی ایکسپوز کرتے ہیں. انہوں نے وہ دکھائیں اور وہاں پہ جو بندہ تھا جو بھی آفیشیل تھا اس سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کیا یہاں پہ پڑی پڑی زنگ لگ رہا ہے ان کو, اور پھر یہ جیسے آنٹی نے بتایا کہ لوگ اس طرح سے سفر کریں. اس نے کہا جی وہ تو آ گئی ہیں
لیکن وہ ایسے نہیں ہوئی. جو کنسرن ڈرائیورز ہائر کرنے تھے, جو پورا ایک وہ مین پاور چاہیے وہ نہیں تھا, تو ابھی تک وہ شاید اس کا پروسیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے یا لٹکا ہوا ہے یا جو بھی ہے. یہ آپ کو بار بار ہر جگہ ملے گا. آپ جائیں گے نا, سکھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, زبردست ہاسپٹلس کھڑے ہوئے ہیں. کچھ تو خیر کام کر بھی رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے جیسے NICVD ہے یہ, لیکن کافی سارے ایسے بھی ہیں جو پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے, نرسیں نہیں ہیں. اسکول بنے ہوئے ہیں, عمارتیں, وہاں پہ ٹیچر نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو ہمارا جو ہم ڈیولپمنٹ کی جب بھی بات کرتے ہیں, ابھی بجٹ کے ٹائم پہ بھی کر رہے تھے, برک اینڈ موٹر, ہماری عمارت کھڑی کرنی ہے, اس میں ہے نا یہ, اس میں ہم انسینٹیو ہوتا ہے, ہم بنا دیتے ہیں, لیکن سروس پرووائڈ نہیں ہوگی جو لوگوں کو, تو اس طرح کے فون کالز آئیں گے نا کہ یہ بولیں گی نا آنٹی کہ یار کیوں. نہیں ظاہر میرا خیال ہے کہ یہ جو کھوکھر صاحب کی جو رپورٹ ہے, اگر اس کے اوپر ہم سندھ ہیلتھ منسٹر کسی کو لے ہفتے, تو میرا خیال ہے کہ ایک سوال تو بالکل بنتا ہے. وقفہ لیں. ویلکم بیک. کالرز ڈے عمر خان ہیں کراچی سے. جی سر. جناب, یہ ہم نے ساری زندگی یہاں جو دانشور حضرات ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ویسٹ کے ہیومن رائٹس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, انسانی حقوق کے علم بردار بنا کے انہیں پیش کرتے ہیں, جو لوگ وہاں سے ریفرنس ہمیں کوٹ کرتے ہیں. یہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے, 60,000 عورتیں, بچے, بوڑھوں کو جس طرح قتل کیا ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ نہ دوائیں ہیں, نہ ہاسپٹل ہیں, نہ پینے کا پانی ہے. جب ان کو خوراک دینے کے لیے بلاتے ہیں تو اسرائیلی فوجی درندے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں. بالکل. تو جو ویسٹ کے چہرے پہ ایک ہیومن رائٹس کا جو ماسک لگا ہوا تھا نا, جو ملالہ کو لے کے گئے تھے اور گھما رہے تھے کہ بھئی یہ ہم ظلم کے خلاف ہیں, وہ ماسک تو اتر گیا ہے. اور ہمیں تاریخ میں یہ بھی پڑھایا گیا تھا کہ 4 عورتوں کے لیے محمد بن قاسم سندھ میں بھی آ گئے تھے. یہ کہاں ہے؟ OIC کہاں ہے؟ مسلم امہ کہاں ہے؟ ان کے ایک مسلمان کا درد دوسرے مسلمان کا درد ہے, وہ کہاں چلا گیا ہے؟ صرف زبانی جمع خرچ ہے. اسرائیل کے لیے, اسرائیل جو ہے اس کا وزیر اعظم نیتنیاہو اعلان کرتا ہے ایک ملک کے سربراہ کے خلاف کہ ہم اسے قتل کر دیں گے. جی. کہاں ہے عالمی عدالت؟ کہاں ہے یونائٹڈ نیشن؟ کہاں ہے سیکیورٹی کونسل؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی جنگل کا قانون ہے اس دنیا کے اندر کہ جس کی وہ جیسے نیچے نے کہا تھا طاقت کا جواب طاقت ہے, یا تو پھر طاقت حاصل کریں. یہی ہے. اچھا, انہوں نے حملہ کیا ہے, اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا ہے, اور اسرائیل کو ہی فرانس, جرمنی, برطانیہ, امریکہ دہشت گرد کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے اس دنیا میں, کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے جیسے جو آپ نے ابھی بہت نیچے کا اچھا حوالہ دے دیا کہ طاقت کا جواب طاقت ہے. میرا خیال ہے یہ پنچ لائن ہے جو آپ نے دے دی ہے, اور آپ نے پورا جو ہے بیچارگی وہ ظاہر کر دی. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. نہیں, بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اور کسی نے کہا تھا عمر صاحب کہ مطلب غزہ کے ملبے میں صرف لاشیں نہیں ہیں, ویسٹرن موریلٹی کی لاش بھی آپ کو وہیں پائی جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ مطلب پہلے بھی منجنی تھا, جھوٹی تھی, لیکن اس پچھلے 2 سالوں کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 صدیوں تک کوئی ان کی بات اگر مانے تو پھر وہ خود ہی بے وقوف ہے, یا تو پھر. صفی اللہ صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں صفی اللہ بول رہا ہوں. جی. کراچی سے. جی بولیں. سر جی, 18,000 میری پینشن ہے. ابھی جو انہوں نے 7% بڑھایا ہے, تقریباً 20 سے پھر بھی تنخواہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم ایک مزدور کی مزدوری جتنی تو تنخواہ بڑھائی جائے. 4 میرے بیٹے ہیں, 1 میری بیٹی ہے, اور 2 میاں بیوی, اور میں مزدور بندہ ہوں. اٹیک ہوا ہے میرے اوپر دل کا. ٹھیک ہے, میں بیمار بندہ ہوں, پھر بھی میں یہاں چوکیداری کرتا ہوں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے سر. ٹھیک ہے. نہیں سوری, آپ نے کیا کہا؟ 18,000 پینشن ہے تنخواہ. 18,000 پینشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منیمم ویج ہے گورنمنٹ اس تک برابر تو اور وہ ہے 37,000. ہاں, ان کے 18,000 پینشن تھی, جس کے اوپر 7% کا اضافہ ہوا, تو ابھی کوئی 20 کے لگ بھگ ہے. لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم منیمم ویج تک, منیمم ویج کے برابر. بات جائز ہے یار. اگر آپ ساری زندگی کام کیا, ریٹائر ہو گئے, اور بیوی بچے ہیں, اور آپ خود معذور ہیں. اچھا, لیکن یہ 37,000 پچھلے سال کے طے شدہ. اس سال جو ہے اورنگزیب صاحب نے 1 پیسہ نہیں بڑھایا ہے منیمم ویج پہ. ان کا خیال ہے انفلیشن کم ہو گیا ہے. ہاں, پتہ نہیں کم ہوگا یا نہیں, تو اس لیے تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. گورنمنٹ سرونٹس کی تو بڑی.
گورنمنٹ سرونٹس کی تو نہیں، جو منیمم مزدور ہے وہ تو گزارا کر لے گا، سرونٹ گزارا نہیں کر سکتا، سینٹ کا چیئرمین گزارا نہیں کر سکتا، قومی اسمبلی کا اسپیکر، نہیں ان کے مسائل، ان کی تو بڑی مشکلات، مزدور تو گزارا کر لے گا۔ افشین خان ہے اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا ایک کویسچن ہے کہ جن دنوں یہ وار ہو رہی تھی ان دنوں کچھ صحافی حضرات تھے جو میرا خیال ہے اب انگلینڈ ہیں یا امریکہ ہیں، وہ لوگ مسلسل پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی افواج کے بارے میں کافی ساری باتیں کر رہے تھے جو پاکستان کے اگینسٹ جا رہی تھیں۔ میں ان صحافی حضرات کے نام لے سکتی ہوں جس میں معید پیرزادہ ہیں، صابر شاکر ہیں، پھر ایک کوئی صاحب ہیں آفتاب اقبال صاحب ہیں۔ ویسے ان کو صاحب تو ان لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایون یہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ جب آپ انڈیا کو دعوت دے رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرے، اٹیک کرے، اور پاکستانی نیشن جو ہے وہ پاکستانی افواج کا ساتھ نہیں دے گی، تو جب یہ لوگ اب کبھی یہ لوگ واپس آئیں گے تو کیا ان لوگوں کو اسی طرح رسپیکٹ دی جائے گی جیسے ان کو پروگرامز دیے جائیں گے، یا ان کو اسی طرح اونچے پیڈسٹل پہ بٹھایا جائے گا؟ دیکھتے ہیں ابھی واپس تو آئے نا کم از کم۔ ابھی تو پہلے تو یہ اگر بتائیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کن حالات میں آتے ہیں، وزیر اعظم کون ہے، کے حالات باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے میں تو کہوں گا کہ اٹ واز گیونگ ایڈ اینڈ کمفرٹ ٹو دی اینمی، لیکن میرا اس پہ تھوڑا سا کافی سخت موقف ہے، اور میں نے دیکھا تھا کہ بہت ہی مطلب دکھ ہوا انہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں نا ڈاکٹر صاحب بالخصوص، ان کو بہت دکھ ہوا کہ نہیں کہ مطلب کہ میں کی بڑی چیز دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا انڈین فارن پالیسی کو، مطلب کیوں آپ کامیاب نہیں؟ اچھا تو ہاں میں صرف اتنا سا کہوں گا افشین کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں وہاں پہ، ان کو اس معاملے میں اظہار آزادی ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی آپ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ان کو پہلے پسند کرتے تھے، ان کو کریڈیبل سمجھتے تھے، تو جیسے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو نہیں، کچھ لوگ پسند اب نہیں کر رہے تو ان کی جگہ نئے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں دیکھیں، اگر کوئی مطلب ابھی بھی ان کو کریڈیبل سمجھتا ہے تو اس سے زیادہ انکریڈیبل بات تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہاں تو باقی میرا نہیں خیال کہ یہ جو بین لگانا جو ہے یہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے۔ فی الحال وہ انہوں نے ایک ٹریک پکڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی بھی رائے آپ سن لیں۔ منجن بک رہا ہے، ٹھیک ہے، منجن نہیں بک رہا ہے سر، سب کچھ ویوز کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں یار یہ کبھی اچھا کیا وقفہ لے لو پھر اس کے چلیں بعد میں بات کرتے ہیں، چلیں بریک میں بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد سے ہیں ڈاکٹر سجاد۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل خیریت، آپ سنائیں۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں۔ نمبر ون، جتنا ایران میں پریسائز ہٹنگ ہوئی ہے ان دا بگننگ، وہ سب کے سب ڈرون کے ذریعے ہوئے نا آئی گیس؟ نہیں، آپ نے کیا بات کریں، جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا یا ایران نے جو جوابی کارروائی کی، آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، جو پریسائز ہٹنگ انہوں نے کی ہے، جو بہت سارے مکسچر تھا ڈاکٹر صاحب، جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تو میرا خیال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کون سا ہے وہ جیٹ F-30؟ نہیں، بمبارڈمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے جو انہوں نے کلنگ کی ہے، ٹارگٹ کلنگ کی ہے ایٹمی سائنسدانوں کی۔ نہیں، what my point is اتنی پریسائز ہٹنگ جو ہوئی ہے وہ آئی گیس ڈرون سے ہوئی ہے، اور جی جی بولے جی، جو وہ ڈرون سے ہوئی ہیں، اور ہمارے پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے فورسز کے پاس جتنے ڈرونز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں، تو یا ان کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے یا ان کے پاس بھی یہ اسٹاک آ گیا ہے؟ نمبر ون، دونوں۔ نمبر ٹو، مائی پوائنٹ از کہ ایک بندہ ہمیشہ کیسے درست ہو سکتا ہے اور باقی پوری دنیا غلط ہے؟ اس پہ ڈان سے میری ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹا سا کلپ بنائے، یو ایس ایس آر سے شروع ہوں، صدام حسین ایٹسٹرا یہ سب غلط تھے، اور ایک نیتن یاہو ٹھیک ہے، جب یہ مریں گے دنیا میں امن آئے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اوکے، تو جہاں تک ڈرونز کی بات ہے، آپ نے کوڈ کاپٹرز کی بات کی، تو جی ہم نے یہ دیکھا ہے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تو بالکل ان کے پاس بھی کیشے ہے اور بالکل ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے۔ انفیکٹ ابھی وزیرستان سے بھی ایک بہت افسوسناک خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک ڈرون سٹرائک ہوئی ہے، ابھی ظاہر ہے کہ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوڈ کاپٹر ہے، ابھی ہمیں نہیں پتہ۔ یہ اس
یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں ڈرونز کا استعمال باقاعدگی سے آن دا بیٹل فیلڈ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، شام اور عراق میں داعش نے استعمال کیے تھے. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجر بیٹل فیلڈ یوزیج. لیکن اب جدید جنگ کا میرا خیال یہی شکل ہے. اینڈ آلسو مطلب کیا کہتے ہیں، ڈینائبلٹی بھی ہے، آپ ٹریس نہیں کر سکتے. ایک ٹیرر ویپن بھی ہے، اب ڈیٹیکٹ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، کوئی ایسے ریڈار نیٹ ورک تو ہوتی نہیں ہے کہ ہر ایک کوڈ کاپٹر کو ڈیٹیکٹ کر سکے. سو یا اٹس اے ڈینجرس سچویشن. ڈاکٹر صاحب کل سوال ان کا تھا جو ہے ڈاکٹر صاحب ہے کیا پتہ نہیں، دوسرا وہ وہی تھا کہ ہاؤ کم اسرائیل کین گیٹ اوے، تو وہ وہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. سر چوزن پیپل ہے نا سر. باقی وہ آپ نے ڈرونز کی بات کی، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ لگ گئے. کل میں بی بی سی پہ ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ 3D پرنٹر سے ویپنز بنا کے انہیں استعمال کر کے ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں. یس، اور یہ پاپولر ہو رہا ہے یہ ویپن. جی بالکل بالکل. آرام سے میں اپنا ویپن پرنٹ کروں، آپ کو ماروں اور پھینک دوں، نہ اس کا کوئی سیریل نمبر، کس کنٹری میں تیار ہوا، کیا کچھ نہیں ہے، بندہ مر گیا. کمال ہو رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. محمد ریاض ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ڈان نیوز کا، اور آپ لوگوں کا کہ آپ کے پاس میں نے ایک مسئلہ کہا تھا، تو شکر الحمدللہ کراچی سمیت سندھ بھر کے کالجز میں جو ہے وہ ڈومیسائل کی جو شرط تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کو اور ڈان کو کہ ہم نے آپ کی توسل سے ایک آواز کی، اور الحمدللہ اب کالجز میں جو ہے میٹرک کے بعد جو ڈومیسائل کی شرط رکھی گئی تھی، جو ڈبل ایڈریس وغیرہ پہ نہیں بنتے تھے، تو الحمدللہ وہ اب سندھ بھر میں اور کراچی میں خاص طور پہ وہ شرط ختم کر دی ہے. اب تمام طالب علم جو ہے بغیر ڈومیسائل کے داخلہ لے سکیں گے. یہ ہمیں خود نہیں پتا تھا ریاض صاحب. یہ کب ہوا ہے؟ یہ کب ہوا ہے؟ یہ سر یہ کل پرسوں کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تمام اس میں آیا ہے. صحیح ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، ہے نا. آپ کے نالج میں نہ ہو، لیکن ہم تو ہر چیز پہ نظر ہے ہماری. دیکھیے آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے چیزوں پہ آپ کی نظر ہوگی، لیکن یہ چیز ہو گئی ہے. پھر میں نے پرنسپل سے بھی اس کی کنفرمیشن کرائی، تو الحمدللہ یہ اوکے رپورٹ ہے. چلو اچھی بات ہے، کر لیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت خوب. چلیں اچھی بات ہے، اوکے رپورٹ. کبھی اپنے لیے بھی آواز اٹھا لیا کریں. اچھا، اس میں ہمیں مبارکباد جو مل رہی ہے، میرا یہ تو ایک پرانا مسئلہ ہے چل رہا ہے، لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ جب نادرہ موجود ہے تو یہ پی آر سی ڈومیسائل کا ریڈنڈنٹ ہے. یہ لیئرز اپون لیئرز والا جو سین ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ کتنی دہائیوں سے تھا، یہ اگر یہ واقعی ریموو ہوا ہے بڑی بات ہے. اور پتہ نہیں، یا تو ہم یہ انٹرنیشنل خبروں پہ ہمارا فوکس ہے، یہ نہیں دیکھ پائے. سے فرصت ملے تو ہم ڈومیسائل کلونیل لیگیسی بھی ہے شاید. جی آئی تھنک سو. تو آدھی چیزیں کلونیل لیگیسی ہی ہیں. اور کوئی ہے بھائی؟ عبدالعظیم ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. ہلو جی سر. ہلو جی، میں عبدالعظیم بات کر رہا ہوں. سر یہ بہرحال آج کل کی جو سچویشن میں تو تبصرے ہو رہے ہیں جنگ کے معاملات پر، تو اس میں ہمارے بجٹ کے جو تبصرے ہو رہے تھے وہ کچھ کم ہو گئے ہیں. میں آپ لوگوں کے توسط سے ذرا یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ لا حاصل بحث کے باوجود بھی اب تک میں یہ نہ سمجھ پایا کہ پینشن جو ہے وہ تو 10% بڑھ گئی، اور صوبہ سندھ نے 7.5% وہ جو ہے ریٹائرڈ ملازمین کی وہ بڑھا دی، لیکن بھائی ہم ای او بی آئی والوں کا کوئی بھی پرسان حال ہے بھی اس بجٹ میں یا نہیں؟ کیونکہ پچھلے سال کی جو انکریزمنٹ ہوئی تھی پینشن وہ پورے سال نہیں ملی، اور اس سال کے بجٹ میں تو اب تک میں نے یہ بات گشت نہیں سنی. میں آپ کو کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا، لیکن اب یہ جنگ کے حالات آ گئے، تو آپ سے التماس ہے کہ کچھ متعلقہ حکام تک ابھی اسمبلی میں کچھ بجٹ کی بحث چل رہی ہے، تو کچھ ای او بی آئی کے متاثرین کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں کہ پچھلے سال کا انکریمنٹ بھی نہیں ملا اور اس سال کا بھی. بس یہ میری گزارش ہے. شکریہ. ٹھیک ہے عظیم صاحب. اس کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، اسی طرح ہائی لائٹ ہوتا ہے مسلسل، ہر ہفتے پینشنرز کی کالیں آتی ہیں، اور کیسے ہائی لائٹ ہوگا، ان کی زبانی ہو رہا ہے فرام ہارسز ماؤتھ. بریک لیں. تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں، کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر چلتے ہیں گجرانوالا، وہاں سے ہیں محمد فیصل صاحب. السلام علیکم. اچھا سر، 2 سے 3 میرے کوشچن ہے، اس پہ میں بات کرنی ہے تو پلیز جی ضرور نوٹ کیجیے. اچھا سر، ایک تو سب سے پہلے تو میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ جو فنڈ ہے اس کی بات کرنا. ٹھیک سر، یہ 8 کھرب روپے انہوں نے اس کو دیا ہے،
پاکستانی عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے جو ہم اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو پیسہ دیتے ہیں ٹیکس. یہ 8 کھرب روپیہ جو دیا گیا سندھ کو, مجھے بتائیں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ یہ ان کو کمیشن کی مد میں مکمکا جو چل رہا ہے ان کا سالوں سے, مکمکا کے چکر میں تو نہیں ان کو پیسہ دیتے, تمہیں تمہارا حصہ دے دیا جو مرضی کرو, اور وہ اس میں سے 1/4 بھی نہیں بانٹتے. مجھے اتنا پتا, باقی سب ان کی جیبوں میں جاتا ہے. کوئی پاکستان میں ہے کوئی ادارہ جو چیک اینڈ بیلنس رکھے اس کے اوپر؟ کوئی کو پوچھنے والا ہے؟ 8 کھرب کس حساب سے ان کو دے دیا؟ کیا پاکستان, پورے پاکستان میں بچوں میں بھی یہ بانٹے نا 10-10 ہزار روپیہ, 8 کھرب پھر بھی نہیں ختم ہوتا. تو ایک تو پہلا میرا کوشچن یہ ہے, اس کے اوپر آپ پلیز اس کو ڈسکس ضرور کرنا آپ نے. اس کے بعد دوسرا بات میں کرنے لگا ہوں ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے. آر یو لسننگ می؟ جی 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 یس. اچھا سر, یہ اس کے اندر رجیم چینج کا جو امریکہ نے شوشہ چھوڑا ہے, میرے بھی دوست وغیرہ ہیں ایران میں, وہ ماڈریٹ تھنکنگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان ملاازم سے, ایکسٹریمزم سے ہماری جان چھوٹے. ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم روشن خیال, ان کی سوچ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہو گیا 20-25 سال سے ان لوگوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو. میں یہ نہیں کر رہا کہ میں ان کی کوئی سائڈ دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے اندر بھی ایسی آوازیں ہیں جو چینج چاہتی ہیں, جنگ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ہماری کوئی روشن خیال گورنمنٹ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ جب کل کو امریکہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے, جیسے تیسے بھی وہ کریں گے, تو ان کو امریکہ کے ایران کے اندر سے بھی آپ دیکھیے گا, لوگ کچھ ایک کو ایسا طبقہ ضرور ہوگا جو سڑکوں پہ آ کے ویلکم کرے گا, چاہے وہ سلطان کا بیٹا فرانس سے آئے یا جرمنی سے آئے, جہاں سے بھی آئے. ٹھیک ہے, وہ باتیں ہو گئی. میرا خیال ہے دو کافی نہیں, آپ کی مرضی کافی ہیں, کافی ہیں. پھر آگے BISP کا میں آپ کو بتا دوں, تھوڑے سے آپ مجھے جذباتی محسوس ہو رہے تھے. بیسیکلی یہ کسی صوبے کا پروگرام نہیں, یہ وفاقی پروگرام ہے, اور 3 جو حکومتیں ہیں ان سے بھی پہلے سے یہ پروگرام چل رہا ہے, اور کسی حکومت نے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, عمران خان کی حکومت تھی, کسی نے اسے تبدیل نہیں کیا. عمران خان نے صرف اس کا نام بدلا, بند نہیں کیا بلکہ ایکسپینڈ کیا. اچھا, بیسیکلی جو یہ ہے, یہ جو انتہائی غریب طبقے ہیں, اور ان میں بھی جو خواتین ہیں جو دوہرے استحصال کا شکار ہیں, بینگ اے وومن, یہ ان کو ذہن میں رکھ کے ترتیب دیا گیا تھا. صرف اس لیے کہ بے نظیر نام ہے, تو اس سے یہ نہ اندازہ لگائیں کہ کسی پیپلز پارٹی کا یا کسی ایک صوبے کا پروگرام ہے. یہ وفاق کے لیول پہ ہے, اور یہ صرف نقد پیسے نہیں دیے جاتے, اس کے تحت بہت ساری جو کیٹیگریز ہیں, اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ آپ کو ملیں گی. یہ جو آپ کو نے تاثر دیا کہ جی 8 ارب یا 8 کھرب یہ ان کو دے دیے, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کیش دے دیا تو ان کی جیبوں میں چلا جائے گا, یہ 5% بھی, ایسا نہیں ہے. یہ جو پروگرام ہے, یہ پورا کا پورا اس کی ڈسپرسمنٹ نیچے تک وہ ڈیجیٹائزڈ ہے. صرف یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب یہ غریبوں کا سروے کرتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تیرے میرے لوگ بھی شامل کر دیتے ہوں گے, لیکن یہ بھی کوئی 2.5-5% سے زیادہ کی انوملی نہیں ہوگی. ادر دین دیٹ یہ پروگرام جو ہے کہ بہت حد تک جو پاکستان کے پروگرامز ہیں ویلفیئر کے, ان میں خاصا نمایاں میں کہوں گا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں, یا آپ ان کی خودداری کا سوال اٹھا سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ کیا اتنے پیسے سے کوئی فیکٹریاز, کوئی پروجیکٹس لگا کے ان کو ڈگنیفائڈ روزگار دے سکتے ہیں. یہ ڈیبیٹ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن پروگرام جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ جی 8 کھرب اٹھا کے مجھے دے دیے, اسے دے دیے, ایسا نہیں ہے یہ. اور یہ اچھے پروگراموں میں شمار ہوتا ہے, اور ورلڈ بینک اور دیگر ادارے جو ہیں ان کی گڈ بکس میں آیا ہے. یہ مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ بجٹ میں بہت ساری ایلوکیشن ہوتی ہے, ان کا اعتراض BISP پہ آ گیا. باقی اتنی زیادہ ایلوکیشن ہارڈ ویئر میں ہوتی ہے, ادھر ہوتی ہے, سو کال ڈیولپمنٹ سکیمز میں ہوتی ہے. اعتراض بالکل کریں, لیکن وہ تھوڑا سا وہ کر لیں, وہ پڑھ لیں ویب سائٹ پہ جا کے, معلومات لے کے. یار ایک ہی تو پروگرام ہے اس ملک میں ویلفیئر کا جو ریکگنائز ہے, ٹھیک چل رہا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے ایون گلوبلی نا ویلفیئر پروگرامز پر ہی سب سے زیادہ پہلے نظر پڑتی ہے کہ ان کو کیوں مل رہا ہے. بہرحال کوئی بھی پروگرام ہو, جتنا بھی اچھا ہو,
اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اٹس اے گڈ پروجیکٹ آئی تھنک. اچھا, دوسرا ان کا رجیم چینج کا جو انہوں نے بات کی, تو یہ بات بھی روشن خیال, جمہوریت پسند حکومت اگر نیتن یاہو اور ٹرمپ لے کے آ رہا ہے تو آپ سوچ لیں کیسی ہوگی. ہاں, اور اگر مطلب ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے اب روشن خیالی, اب جیسے عراق میں صدام حسین کی ڈکٹیٹرشپ بالکل تھی, اس کی جگہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی جمہوریت اور روشن خیالی. گدافی کے بعد کتنا ایک سنہری دور ہے, سنہری دور ہے میں آپ نے دیکھا ہے, شام میں بھی آپ نے بالکل دیکھا, خوبصورت. تو اگر اس طرح ہے تو پھر دیکھ لیں گے رجیم چینج جو ہے, چاہے وہ فاشسٹ رجیم ہو یا ڈیموکریٹک رجیم ہو, رجیم چینج بائی فورس اور بائی ایکسٹرنل فورس یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. اس سے بدی زیادہ پھیلتی ہے, اچھائی کم پھیلتی ہے. یہ بھی دیکھ لیں تاریخ میں یہ بہت کچھ ہے. لیکن یہ ان کا پوائنٹ بھی صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہے بالکل ہوا ہے, بہت سارے لوگ پرسیکیوٹ ہوئے ہیں, وہ جیلوں میں رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ان میں ہمیشہ انٹرنل چینج پائیدار ہوتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ شاید چاہتے ہوں کہ ہماری اس رجیم سے جان چھوٹے, لیکن جو آکیوپائر آ رہا ہے اس کا ایجنڈا آپ کے ہیومن رائٹس نہیں ہے, اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے, صرف آپ کو چارہ بنانا چاہ رہا ہے. اچھا, ایرانی انقلاب بھی جو 40 سال سے چل رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ انٹرنل ریوولٹ تھا, یہ باہر سے کسی نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہیں لایا تھا. بہرحال اور کال لے سکتے ہیں ہم یا ٹائم ختم ہو گیا؟ ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.